اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آج ہم 8واں پارہ پڑھیں گے، اس کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا، اس کی جو پہلی آیت ہے کہ اگر ہم نازل کر دیں ان کے اوپر فرشتے، یعنی اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اصل میں پیچھے جو ہے نا آیات چلتی آ رہی ہیں سلسلہ، وہ یہ تھا کہ یہ لوگ نشانیاں مانگتے تھے اور نشانیوں پر پھر یقین بھی نہیں کرتے تھے، اور جو صاحب ایمان لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے قریب ترین لوگوں میں شامل ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، گمراہ ہیں، تو کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں کہ جس سے یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر ایسی نشانیاں بھی ظاہر کر دیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں اور مردے بھی ان کے ساتھ باتیں کریں اور ان کو بتائیں ہر بات، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے بھی جمع کر دیں نا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، الا یہ کہ مشیت الہی یہ ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی مطلب صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو حق پرست کر دے، وہ خود ہی مان جائیں، اللہ ایسا ان کو بنا دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، جیسے سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، ہر کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ سرکشی کر ہی نہیں سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف یہی طریقہ ہے کہ جس طرح پوری ہر چیز کائنات کی میرے آگے اطاعت کر رہی ہے، ان کو بھی ایسا ہی بنا دیا جائے کہ وہ یہ کوئی اور کر ہی نہ سکیں دوسرا کام، اس طرح میری اطاعت ہی کریں، میری نافرمانی کر ہی نہ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کام، یہ حکمت کے خلاف ہے، اس حکمت کے خلاف جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اختیار دے کے کیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جائے، تو اگر تو اس کا اختیار ہی ختم کر دیا تو پھر تو آزمائش ختم ہوگی، پھر وہ حکمت ہی نہ رہی، پھر وہ چیز ہی ختم ہوگی جس کے لیے انسان کو بنایا تھا۔ لہٰذا یہ توقع کرنا ہی فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مومن بنا دے گا اپنی جو اس کی یعنی طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا ہی نہیں ہے، اختیار دیا ہی اس لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو جتنے بھی گزرے ہیں، ان کے خلاف تمام شیطانی طاقتیں یکجا ہو جایا کرتی تھیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یعنی وہ جو ہمیشہ ان شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، یعنی اور یہ کیا کرتے ہیں، دوسرے پہ خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا، یا بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایسا ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کی اور راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ آپ بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، سارے اس کے خلاف اکٹھے جاتے ہیں، اور وہ ساری شیطانی طاقتیں بھلے وہ آپس میں پہلے لڑتی رہی ہوں اور خلاف ہوں، لیکن جب ایمان ہوگا ایک سائڈ پہ تو اس کے خلاف ساری شیطانی طاقتیں بھی یکجا ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ پہلے بھی ہوتا تھا
پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا ہے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ کدھر ہوتے ہیں، وہ قیاس اور گمان پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر پھر یہ نہ ہو کہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جائے، گھبرا جائے کہ اچھا زیادہ لوگ اس طرف ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ اکثریت اگر کسی چیز کی طرف ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بات بھی ٹھیک ہی ہے اور وہ حق پہ ہی ہے، تو اس لیے زیادہ ہیں کہ کیونکہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو تو جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ہے نا، وہ جو ان کے عقائد ہیں اور جو ان کے زندگی کے اصول ہیں اور جو قوانین ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں انہوں نے؟ قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، یعنی اپنے ہی سوچ سمجھ کے ساتھ قیاس لگا کے اچھا ایسے ہو سکتا ہے، اچھا یہ بہتر ہوگا، اچھا وہ بہتر ہوگا۔ اصل چیز جو ہے نا وہ ہے اصل اصول زندگی اور اصل قوانین جو ہیں عمل کے قابل اور اصل جو عقائد ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہی بہترین ہیں اور وہی صحیح ہیں۔ کیونکہ اللہ کا جو رستہ ہے نا، یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، لازماً صرف ایک ہی ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، وہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے نا، جو اس کے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہ اصل میں صحیح عقائد ہیں، وہ اصل میں زندگی گزارنے کے صحیح اصول ہیں اور وہ قانون ہے جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، خواہ اس کی طرف پھر تھوڑے لوگ کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا کسی یعنی اس شخص کو کہ جس کو حق کی طلب ہو، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا معیار ہے کہ پھر یہ نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا زیادہ لوگ تو اس طرف ہیں تو پھر یہی صحیح ہوگا، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہیے، اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے، پھر بھی وہ ادھر ہی رہے کہ یہ حق ہے جو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بھلے وہ اکیلا ہی رہ جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ کہ جس کو اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے، اس کا دل اسلام پر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ شک و تذبذب میں نہیں پڑا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی جب وہ اسلام کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر وہ اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، گھٹن لگتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک معیار بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے، اللہ کا کلام سن کے، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر کے خوش ہوتا ہے یا تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس روز اللہ سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے یعنی دوست تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، ہر ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا رہا ہے۔ تو اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔
یعنی جس کو پھر یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، مگر یہ سزا اور معافی بلا وجہ معقول یا مجرد خواہش کی بنا پر نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جیسے، بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگی. خدا معاف اسی مجرم کو کرے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی حکمت اور علم کے بنا پر ہی ہوگا وہاں پہ فیصلہ. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے رہے تھے. یعنی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی پہ اکٹھے ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. یعنی جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا اسی لحاظ سے اس کی درجہ بندی کی جائے گی، اسی لحاظ سے جنت میں اور قیامت والے دن رینک ہوں گے، اسی حساب سے جس طرح کا انسان کا عمل ہوگا. آیت نمبر 151 سے شریعت الہی کے اصول بتا دیے گئے ہیں کہ یعنی ایسی پابندیاں بتا دی گئی ہیں، ایسے اصول بتا دیے گئے ہیں جو شریعت اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اصل اور اصول ہیں وہ یہ ہیں. یعنی اس نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. اچھا، وہ پابندیاں، وہ شریعت الہیہ کے اصول وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی نیک سلوک میں کیا ہے؟ ادب ہے، ان کی تعظیم ہے، اطاعت ہے، ان کی رضا جوئی ہے، یعنی ان کی خوشی حاصل کرنا اور خدمت، یہ سب چیزیں داخل ہیں حسن سلوک کے اندر. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اب دیکھیں رزق کی وجہ سے انسان یہ کچھ کرتا ہے کہ کبھی وہ ابارٹ کروا دیتا ہے، کبھی کوئی اور طریقے استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا یہ ہے انسان کہ رازق میں ہوں، شاید اس کا یہ مطلب ہوا. یعنی پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اگر یہ بچہ یا بچی میں میری اولاد مزید ہو جائے گی تو پتہ نہیں میرا جو رزق کم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اگر تمہیں دیتے ہیں تو کیا ان کو نہیں دیں گے؟ اور کیا اللہ کا پاس جو رزق ہے وہ کم ہو جاتا ہے کسی کے آنے سے؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کوئی آئے گا تو ہمارے کو تنگی ہو جائے گی. بالکل بھی نہیں، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے تو اضافہ کر دیتا ہے، لیکن انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر فرمایا اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہوں یا چھپی. یعنی فواحش لفظ استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے. یعنی قرآن میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو زنا کو، عمل قوم لوط یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا، جھوٹی تہمت لگانا بھی، برہنگی یعنی کہ برہنا رہنا، چھوٹے کپڑے پہننا، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال شمار کیا گیا ہے. اور حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواحش کہا گیا ہے. اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی جو ہیں وہ فواحش میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اور یہ اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی اس کے مال کے قریب جانے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ کیوں اس کے مال کے قریب جانا ہے. بہترین ہو، اچھی نیت سے جانا ہے، اچھے کے لیے جانا ہے، غلط کے لیے نہیں جانا، اس کا مال کھانے کے لیے نہیں جانا. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. یعنی غلطی سے کبھی کچھ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے جو ہے نا ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو. کہ جب بھی بات کرنی ہے تو انصاف کی کرنی ہے.
یہ نہیں کہ اب اپنا کوئی رشتہ دار ہے یا اپنا کوئی پیارا ہے یا اپنے کوئی دوست اور ساتھی ہے، اپنی سہیلی ہے، تو پھر اس کا ساتھ دے دیا، بھلے وہ جھوٹ کا بول دیا، بھلے غلط بات کر دی. تو بالکل بھی نہیں ایسا کرنا. بات کرنی ہے تو انصاف کی کرنی ہے. یہ تو بہت بڑا بڑا مشکل کام ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص اللہ کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ سارے عہد جو ہیں وہ ان کو پورا کرو. جتنے بھی کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرو. جتنے بھی آپ کے اوپر فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ ساری پوری کرو. اور ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اور پھر فرمایا کہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 161 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا. ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس رستے کی نشاندہی کے لیے مزید ایک تعریف کر دی گئی ہے کہ ابراہیم کا طریقہ. ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم یکسو تھے، خالص تھے. یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے یکسو کر لیا تھا، اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا تھا، اور ان کے لیے اللہ ہی سب کچھ تھا. ان کے تمام یعنی ہر کام میں وہ ادھر رخ کرتے تھے، اللہ کی طرف رخ کرتے تھے کہ اللہ کا جو طریقہ ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا وہی ابراہیم کا طریقہ تھا. اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی یہ نہیں کیا اس نے کہ کبھی ادھر سے پکڑ لیا کسی کو، کبھی ادھر سے پکڑ لیا، کبھی ادھر کو منہ کر لیا، کبھی اس کی بات مان لی، کبھی اس کی بات مان لی. نہیں، بلکہ ایک ہی طرف رخ کیا تھا، اور وہ اللہ کا رخ تھا، اور وہ یکسوئی تھی. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای. نسکی کیا ہے؟ میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جس کے معنی قربانی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا جو اطلاق ہے وہ تمام صورتوں پر ہوتا ہے بندگی کی، یعنی بندگی کرنے کے طریقے. یہ میرا تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ ہے اصل میں انسان کی یکسوئی. یعنی کوئی اگر یکسو ہونا چاہتا ہے نا تو یہ ہے کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. کسی کے لیے نہیں ہے یہ زندگی، کسی کے لیے نہیں ہے یہ موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت چکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. یعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کی اطاعت پہ چل رہی ہے ساری کائنات؟ اللہ تعالیٰ کے نظام پر، اس کی اطاعت پر پورا نظام چل رہا ہے. تو پھر میں کون سا رب تلاش کروں؟ میں بھی تو اسی کی اطاعت کروں گا نا. پھر فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کیا کماتا ہے؟ کہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود ہے. کسی کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا، اس کی وجہ سے میں ان کاموں میں گرفتار ہو گیا، اس کی وجہ سے میں نے اس طرح اپنی زندگی خراب کر دی. نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یعنی ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اس دن یہ نہیں انسان کہہ کے چھوٹ سکتا کہ ہاں فلاں نے مجھے بھڑکایا تھا، فلاں نے مجھے گمراہ کیا تھا، فلاں کی فیور کی وجہ سے، فلاں کی محبت میں ان کاموں میں گرفتار ہو گیا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے.
تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تو یہاں پر اب ایک اور چیز بڑی پیاری بیان کر دی کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ یعنی خلیفہ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس نے جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں وہ امانت ہیں اس کے پاس، یعنی اس پر جو اس کو تصرف کے اختیارات بخشے گئے ہیں تو وہ اس کی امانت ہیں، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے۔ یعنی کسی کا جو ہے درجہ کوئی ہے، کسی کا کوئی درجہ ہے، کسی کو زیادہ اختیارات دیے گئے، کسی کو کم دیے گئے، کسی کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا، کسی کو کم سے نوازا گیا۔ جتنا زیادہ جس کے پاس کوئی نعمتیں ہیں یا تصرف کے لیے چیزیں ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کا دائرہ کار بڑھ گیا، اور اس میں تمہاری آزمائش کرے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی یہ سارا کچھ جو دیا گیا انسان کو کس لیے دیا گیا ہے؟ اس کی آزمائش کے لیے دیا گیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، یا بہت زیادہ اس کے پاس عزت ہے، یا اس کا ایک بڑا سوسائٹی کے اندر ایک مطلب ایک روب ہے، اور ایک پورا اس کا ایک ہے، تو وہ بڑا نوازا ہوا ہے جی، اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تو اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہے، پھر اس کا امتحان اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو دیا گیا ہو 1,000 روپیہ دیا کسی کو، ٹھیک ہے، اور کسی کو دے دیے گئے 10-20 ہزار روپے۔ اب جس کو 10-20 ہزار دیے آپ اس کو اس طرح مثال لینا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک کو آپ نے 1,000 روپیہ دیا، ایک کو آپ نے 10,000 روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ خرچ کرنے ہیں، اور اس کا میں آپ سے حساب لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس تو 1,000 ہے وہ خرچ کرے گا تو وہ بڑے آرام سے اس کا حساب دے دے گا، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس 10,000 ہیں تو وہ جب اس کو خرچ کرے گا تو اس کو حساب دیتے ہوئے ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا آزمائش ہی ہے جو انسانوں کو دی گئی ہیں، نعمتیں بھی، اور اس کو جو سب کچھ عطا کیا گیا، تو مراتب بھی مختلف رکھے گئے ہیں، کسی کا بلند ہے کسی کا کم ہے۔ تو جو کچھ بھی دیا گیا اس میں اسی کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی امانت میں تصرف کیا، کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا، اور کس حد تک اپنی قابلیت ناقابلیت کا ثبوت دیا۔ اسی پھر امتحان کے نتیجے پر اگلی زندگی کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ اور یہاں پر اس بات سے صورت ختم ہو گئی ہے کہ ان ربا کا سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد بہت تیز حساب لینے والا ہے اور سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت 46-47 میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے سورہ اعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اعراف کا ذکر آیا ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کا تقریباً جو ہے وہ وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ یعنی یہاں پہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ سورہ اعراف ہے، اور جھجک سے مراد کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی جھجک کے اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں بنائیں، دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ہو جائیں، تم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا باک نہ کرو، یعنی ذرا بھی نہ رکو کسی وجہ سے بھی۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ یعنی منکرین کو تو کیا ہے؟ ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہو؟ ذکرہ ہو، نصیحت ہو، یاد دہانی ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے قصہ آدم اور تخلیق آدم کا جو ہے نا قصہ، وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی،
پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یعنی ابلیس کو کس بات کا گھمنڈ ہو گیا کہ مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق کے آگے آگ سجدہ کرے گی، آگ سے بنی ہوئی چیز، مٹی تو حقیر ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ بس یہی چیز اس کو لے کر ڈوب گئی۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں جو ابلیس تھا یہ اتنا عبادت گزار تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے 100 سال یہ عبادت کرتا رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ذرا سا تکبر اور ذرا سی انا اس کو لے کے بیٹھ گئی اور بولا قالا انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی یہ ہے وہ چیلنج جو ابلیس نے خدا کو دیا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، ایسے ان کو طریقوں سے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا کہ یہ تیرا نشکری کرے گا، نمک حرامی کرے گا یہ تیری۔ اور دیکھیں کہ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نہ شکری ہی کرتے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی، اور آدم سے کیا کہا کہ تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس یہ امتحان رکھ دیا آدم کا اور حوا کا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ بس یہ جو تھا نا اس طرف وہ لے گیا جس طرف سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ دیکھیں شیطان کس رستے سے آیا، خیر خواہی کے رستے سے۔ یعنی وہ دشمن بن کے نہیں آتا انسان کے سامنے، وہ اس کا خیر خواہ بن کے آتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلنے دیتا وہ کہ وہ دشمن آ گیا، دشمن نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہوا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے، دوست ہے، میرا بھلا ہی چاہ رہا ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، وہ اور اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یعنی یہ نتیجہ نکلا پھر کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو گئے، کھل گئے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے یعنی یہ جو اتارنا تھا نا یہ معافی کے بعد کا اتارنا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے اللہ، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ اب یہاں لباس کا جو تھا نا اہمیت بھی بتا دی گئی ہے، لباس کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ لباس کیوں اتارا گیا نا، کیوں نازل کیا گیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، ایک اس کا مقصد ہے، اور دوسرا تمہارے جسم کے لیے حفاظت ہو اور تیسرا اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ یعنی یہ 3 مقاصد ہیں بڑے بڑے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، یعنی لباس اگر پہنا ہوا ہو تو پھر وہ ڈھانکنے والا ہونا چاہیے ورنہ وہ لباس نہیں ہے کیونکہ وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہا۔ پھر دوسرا جسم کی حفاظت بھی ہو، یعنی اگر جسم کو بچانے والا بھی ہو، یعنی اگر گرمی ہے تو گرمی سے بچانے والا ہو، سردی ہے تو سردی سے بچانے والا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی ایسا بھی ہو کہ جو پیارا بھی لگے، اچھا لگے، خوبصورتی کا باعث بنے۔ دیکھیں لباس کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے، اگر اچھا لباس پہنا ہو تو انسان اچھا لگتا ہے،
ہے، پیارا لگتا ہے. اور اگر برا لباس پہنا ہو، گندے کپڑے ہوں، پھٹے پرانے پہنے ہوں، تو بدنما پہنے ہوں تو کیا ہوتا ہے، یا برے سے طریقے کے کپڑے پہنے ہوں تو وہ بدنما لگتا ہے، انسان کی زینت نہیں ہوتی. تو زینت کا ذریعہ بھی ہے. اور بہترین لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اور یعنی جو لباس کے معاملے میں انسان کا جو لباس ہے وہ صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت اور حفاظت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملہ میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ بھی اس کو مزین نہ کیا جائے کہ اس پر بے انتہا پیسہ، بے انتہا وسائل اور بے انتہا وقت لگ جائے. یہ بھی پھر وہ تقویٰ سے کی حدود سے نکل جائے گا، اس کی حد میں نہیں آئے گا تقویٰ میں. پھر یہ کہ آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا بھی نہ ہو، یعنی اس کی حیثیت تو ہو اچھا لباس پہنے کی، لیکن وہ اپنی حیثیت سے بہت کم درجے کا لباس پہنے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان وہ لباس پہن کے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز محسوس کرنے لگ جائے. کوئی ایسے اس طرح کے جبے اور اس طرح کے چوبے پہننا اور اس طرح اپنے آپ کو شو کرنا کہ دوسروں سے نمایاں اور دوسروں سے ممیز کرنا کہ یہ عام انسان تو ہے نہیں، یہ خاص ہی کوئی مخلوق ہے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس طرح کا بھی نہ ہو کہ جیسے مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں تو وہ زنانے سے لگتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو. اور یہ کہ عورتیں مردانہ لباس پہن کر مردانہ نہ لگنے لگ جائیں. اور پھر ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ، یعنی خاص کوئی ان کے لباس ہوں ویسے بھی نہ پہنے جائیں. تو یہ جو ہے پھر یہ ہے تقویٰ کا معیار. اور فرمایا کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم میں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھول لے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی جب انسان اپنے آپ کو بے حیائی والے کاموں میں کر لیتا ہے انوالو، صحیح لباس نہیں پہنتا اور بے حیائی والا لباس پہنتا ہے اور سطر کو نہیں ڈھانکتا، تو شیطان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. شیطان اور اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں اور ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اگر انسان کو پتہ ہو کہ اگر وہ ننگا ہو رہا ہے، برہنہ ہو رہا ہے لباس پہن کر بھی، یعنی اس طرح کا اس نے لباس پہنا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے اندر سے، تو پھر اور اس کو دیکھ کون رہا ہے؟ شیطان دیکھ رہا ہے. تو کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے؟ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے لباس کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، مفہوم حدیث ہے کہ جو جنت میں نہیں جا سکیں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. تو ان میں سے وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں. یعنی اس طرح کا لباس پہننا، سی تھرو جسے کہہ سکتے ہیں، اندر سب کچھ نظر آنا، بہت ڈیپ گلے پہننا، چھوٹے چھوٹے سے پجامے پہننا اور اس طرح کے تنگ اور چھوٹے چھوٹے اونچے اونچے چاکس، یعنی جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو جائے، تو یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. تو وہ عورتیں بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. یہ حدیث مفہوم حدیث ہے. اور پھر فرمایا کہ لباس کے جو زیب و زینت کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں آیت نمبر 31 اور 32 میں کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب عبادت کا وقت ہو تو یہ نہ ہو کہ آپ گندے گندے کپڑے پہننے لگ جاؤ، بلکہ اپنی زینت سے آراستہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے متمتع ہو، یعنی فائدہ مند ہو. اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے. یعنی جو اس نے جس چیز کے بارے میں حد مقرر کر دی ہے نا، وہ اس سے آگے چلا جائے. لباس میں جو حد مقرر کی ہے نا، وہ اس سے آگے چلا جائے. یہ نہیں بتایا، کوئی خاص لباس نہیں بتایا گیا ہمیں کہ اس طرح کا لباس ہو یا کوئی اس طرح کا پہنا ہو، نہیں، بلکہ حدود بتا دی گئی ہیں کہ یہ حدیں ہیں، ان کے اندر رہنے والا لباس ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کی اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقررہ حدوں سے تجاوز کر جائے
خواہ یہ تجاوز حلال کو حرام کر لینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال لینے کی شکل میں ہو۔ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ اے محمد ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ یعنی اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا منشا تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دو۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اس نے حرام کر دی ہیں، لیکن جو چیزیں حلال ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی حقیقت میں اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ وفادار ہیں نا اپنے آقا کے، تو ان کے لیے ہیں۔ لیکن دنیا کا موجودہ انتظام چونکہ آزمائش اور مہلت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں میں بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی مل رہی ہوتی ہیں جو بڑے ہی انکار کرنے والے، ظالم، نافرمان ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کو زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، اور جو نمک حلال ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کو نہیں مل رہی ہوتی، کم ہوتی ہیں ان کے پاس بعض اوقات۔ لیکن آخرت میں تو پھر ہیں ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اس کی غلامی اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حرام چیزیں کون سی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، ایک خواہ کھلے ہوں یا چھپے، دوسری گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ در حقیقت وہ اسی نے فرمائی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی نہیں بات مانیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، یعنی جب فرشتے آ جائیں گے نا، کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ یعنی جن کو انہوں نے فالو کیا تھا، جن کی پیروی کی تھی، وہ ان کے بارے میں پھر کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی جنہوں نے بات کو مانا، جنہوں نے فالو کیا اور جن کو فالو کیا گیا، وہ سارے مفہوم ایک حدیث اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے بات کو، کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی نئی گمراہی کا آغاز کیا نا، شروع کی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، تو جو اس پر عمل کریں گے نا، ان سب کے گناہوں کی ذمہ داری بھی اسی کے سر پہ آ جائے گی۔ ان کی بھی ہوگی جنہوں نے عمل کیا ہوگا غلط کام کے اوپر، نئی گمراہی کے اوپر، وہ بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے، لیکن جو گناہ ان کا ہوگا وہ اس کے بھی کھاتے میں ڈالا جائے گا جس نے وہ غلط کام شروع کیا تھا۔ یعنی اس کے کام، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اس کو فالو کیا ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو بھی برابر گناہ ہوگا، اور پھر اسی طرح کا برابر گناہ اس کو بھی ہوگا جس نے وہ غلط کام شروع کیا ہوگا۔
اسی طرح نیک کام کا بھی ہے کہ جو نیک کام شروع کرتا ہے، اچھا کام کوئی کرتا ہے، لوگوں کو اچھی بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ بھی اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور جو لوگ کریں گے تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور جن کو دیکھ کے انہوں نے وہ عمل شروع کیا اس کو بھی برابر ملیں گی، اور کسی کا اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے اسی کو بڑھایا جا رہا ہے بات کو کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے بارے میں آ جا رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ہے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوں گے جنہوں نے ہماری بات کو مان لیا، آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، تو ہم ان کو کیا کریں گے، وہ اہل جنت ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ کوئی چھوٹی موٹی رنجشیں دنیا میں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں تھوڑی سی باتیں آ جاتی ہیں، وہ اللہ اپنی رحمت سے نکال دے گا جنت والوں کے نیچے دلوں سے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا۔ یعنی جنت میں جا کے وہ کیا کہیں گے جنت والے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے، ہمیں بھی یہ کہنے کی توفیق دے دے کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، یعنی اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا نا تو ہم یہ رستہ نہیں پا سکتے تھے۔ اس کی توفیق ہی سے آج ہم اس جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی وہ وقت ہوگا، کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے بندے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہمیں بھی وہ کہنے کا موقع ملے یہ والے الفاظ جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا موقع ہوگا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا، ہم خود یہ راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ یہ تم نے ہی عمل کیے تھے بھائی۔ سبحان اللہ۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہارے اعمال کے بدلے میں تم کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جنت والوں کا اور دوزخ والوں کا مکالمہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، کیا کہیں گے؟ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کہے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے انکار کرنے والے تھے۔ پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی، ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں پر یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، کہ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا جو یعنی اس طرح کا ہوگا نامہ اعمال کہ نہ جنت میں بھی داخل نہ ہو سکیں گے ابھی اور نہ جہنم میں، یعنی دونوں طرف سے وہ درمیان میں ہوں گے، ایسا ان کا ہوگا۔ تو وہ اعراف میں ان کو مقام ہوگا جہاں وہ ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر وہ اعراف والے بڑی بڑی شخصیتوں کو پہچان کرنا دوزخ کی، ان کو پہچان کر کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ دے گا ہی نہیں؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور پھر بڑی خطرناک بات ہے کہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو،
جو رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو، اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا۔ بہت ڈرانے والی آیات ہیں۔ یہاں پر ہم پارے کا اختتام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔